میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے اسلامی زندگی، اور آج ہم اس پروگرام میں حرام سے بچنے کا جذبہ رکھنے والے ایک خاندان کا واقعہ سنیں گے اور اپنے اندر حرام سے بچنے کا جذبہ پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ آخر تک اس سلسلے میں شریک رہیے۔ آئیے سب سے پہلے درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں۔ درود پاک کی فضیلت، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، جس نے مجھ پر صبح و شام 10 بار درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ جو لوگ اپنی زندگی میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر درود و سلام پڑھنے کو صبح و شام کا وظیفہ بناتے ہیں، روز قیامت ان کا پڑھا ہوا درود پاک ان کے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عظیم ماں کے عظیم بیٹے، ایک مرتبہ پتھر توڑنے والے چند مزدور حضرت سیدنا وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی، حضور، جس قدر مصیبتوں کا ہمیں سامنا ہے، کیا ہم سے پہلے لوگ بھی کبھی ایسی مصیبتوں سے دوچار ہوئے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی یہ بات سن کر ارشاد فرمایا، اگر تم اپنی مصیبتوں اور اپنے سے سابقہ لوگوں کے مصائب کا موازنہ کرو تو تمہیں ان کے مصائب کے سامنے اپنی مصیبتیں ایسے محسوس ہوں گی جیسے آگ کے مقابلے میں دھواں، یعنی ان کی مصیبتیں آگ اور تمہاری مصیبتیں دھوئیں کی طرح ہیں۔ پھر آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی جس کا نام سارہ تھا، اس کے 7 بیٹے تھے۔ جس ملک میں وہ رہتی تھی وہاں کا بادشاہ بڑا ظالم تھا، وہ لوگوں کو زبردستی خنزیر کا گوشت کھلاتا، جو انکار کرتا اسے قتل کروا دیتا۔ اس عورت کو بھی اس کے بیٹوں سمیت بادشاہ کے سامنے لایا گیا۔ اس ظالم بادشاہ نے سب سے بڑے لڑکے کو بلوایا، یہ خنزیر کا گوشت کھاؤ۔ اس مرد مجاہد نے جواب دیا، میں اللہ پاک کی حرام کی گئی چیز کو ہرگز نہیں کھاؤں گا۔ بادشاہ نے جب یہ سنا تو حکم دیا کہ اسے سخت ترین سزا دی جائے۔ جلاد آگے بڑھا اور اس کے ہر عضو کو کاٹ ڈالا اور اسے شہید کر دیا۔ پھر ظالم بادشاہ نے اس سے چھوٹے لڑکے کو بلایا اور اس کے سامنے بھی خنزیر کا گوشت رکھتے ہوئے کہا، اسے کھاؤ۔ اس نے بھی جرت ایمانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جواب دیا، میں اللہ پاک کی حرام کی گئی اشیاء کبھی بھی نہیں کھاؤں گا۔ یہ سن کر ظالم بادشاہ آگ بگولا ہو گیا اور اس نے حکم دیا کہ ایک تانبے کی دیگ میں تیل ڈال کر اسے آگ پر رکھ دو۔ ایسا ہی کیا گیا کہ جب تیل خوب گرم ہو گیا تو اس نوجوان مجاہد کو تیل میں ڈال دیا گیا۔ اس طرح اس نے بھی جام شہادت نوش کر لیا۔ پھر بادشاہ نے اس سے چھوٹے کو بلایا اور کہا، یہ گوشت کھاؤ۔ اس نے بادشاہ سے کہا، تو ذلیل و کمزور ہے، تو اللہ پاک کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، تو مجھے اللہ پاک کے حکم کے خلاف کسی بات پر ہرگز آمادہ نہیں کر سکتا، جو تیرے جی میں آئے تو کر لے، لیکن میں اللہ پاک کی حرام کردہ اشیاء کبھی بھی نہیں کھاؤں گا۔ بادشاہ یہ سن کر ہنسنے لگا اور لوگوں سے کہنے لگا، کیا تم جانتے ہو کہ اس نے مجھے گالی کیوں دی؟ اس نے یہ سوچ کر مجھے گالی دی ہے کہ میں گالی سن کر طیش میں آ جاؤں گا اور فوراً اسے قتل کرنے کا حکم دے دوں گا، اس طرح یہ آسانی سے موت کے گھاٹ اتر جائے گا، لیکن میں ہرگز ایسا نہیں کروں گا۔ اس ظالم بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے سخت سے سخت سزا دی جائے۔ ظالم بادشاہ کے حکم پر پہلے اس نوجوان کی گردن کی کھال کاٹی گئی، پھر اس کے سر اور چہرے کی کھال اتار لی گئی، اس طرح اسے بھی شہید کر دیا گیا۔ بادشاہ نے اس طرح مختلف ظالمانہ انداز میں باقی بھائیوں کو بھی شہید کروا دیا۔
آخر میں سب سے چھوٹا بھائی بچا۔ بادشاہ نے اس کی والدہ کو بلایا اور کہا میں تیرا بھی یہی حشر کروں گا، اگر تو اپنی اور اپنے اس بیٹے کی سلامتی چاہتی ہے تو اسے تنہائی میں لے جا کر سمجھا، اگر یہ ایک لقمہ کھانے پر بھی راضی ہو گیا تو میں تم دونوں کو چھوڑ دوں گا، پھر تم من پسند زندگی گزارنا۔ اس عورت نے کہا ٹھیک ہے، میں اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں۔ پھر وہ اپنے بیٹے کو تنہائی میں لے گئی اور کہا اے میرے لختے جگر، میں تجھے اللہ پاک کا واسطہ دے کر کہتی ہوں تو ہرگز اس چیز کو نہ کھانا جسے اللہ رب العزت نے حرام کیا ہے، اور بروز قیامت اپنے بھائیوں سے اس حال میں نہ ملنا کہ تو ان میں سے نہ ہو۔ جب سعادت مند بیٹے نے ماں کی یہ باتیں سنی تو کہا میں تو ڈر رہا تھا کہ شاید آپ مجھے خنزیر کا گوشت کھانے پر ابھاریں گی، لیکن اللہ پاک کا شکر ہے کہ اس نے مجھے تم جیسی عظیم ماں عطا فرمائی۔ پھر وہ عورت اپنے بیٹے کو لے کر بادشاہ کے پاس آئی اور کہا یہ لو، اب یہ وہی کرے گا جو میں نے اس سے کہا ہے۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا اور اس کی طرف خنزیر کا گوشت بڑھاتے ہوئے کہا یہ لو، اس میں سے کچھ کھا لو۔ یہ سن کر بہادر نوجوان نے جواب دیا اللہ پاک کی قسم، میں ہرگز اس چیز کو نہیں کھاؤں گا جسے اللہ پاک نے حرام کیا ہے۔ بادشاہ کو یہ سن کر بہت غصہ آیا اور اس ظالم نے اس مرد مجاہد کو بھی شہید کروا دیا۔ بادشاہ نے اس عظیم عورت سے کہا میرا خیال ہے کہ مجھے تیرے ساتھ بھی وہی سلوک کرنا پڑے گا جو تیرے بیٹوں کے ساتھ کیا ہے۔ اے بڑھیا، تیری ہلاکت ہو، تو صرف ایک لقمہ ہی کھا لے تو میں تجھے منہ مانگا انعام دوں گا، اور جو تو کہے گی میں وہی کروں گا۔ تو صرف ایک لقمہ کھا لے، پھر عیش و عشرت سے زندگی گزارنا۔ یہ سن کر اس عظیم ماں نے جواب دیا اے ظالم، تو نے میرے بچوں کو میرے سامنے مار ڈالا، اور اب تو یہ چاہتا ہے کہ میں تیرے کہنے پر اللہ پاک کی نافرمانی بھی کروں۔ اپنے بچوں کی موت کے بعد مجھے زندگی سے کوئی سروکار نہیں۔ خدا پاک کی قسم، تو جو کچھ کر سکتا ہے کر لے، میں کبھی اللہ پاک کی حرام کردہ شے نہیں کھاؤں گی۔ یہ سن کر اس سفاک و ظالم بادشاہ نے اسے بھی شہید کروا دیا۔ اس طرح اس عظیم ماں کی روح بھی اپنے عظیم فرزندوں سے جا ملی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس عظیم ماں اور اس کے بیٹوں کا حرام سے بچنے کا کیسا جذبہ تھا۔ اپنی موت کو سامنے دیکھ کر بھی حرام کھانا گوارا نہیں کیا۔ افسوس، ہمارے معاشرے میں حرام و حلال کا فرق ہی نہیں رکھا جاتا، صرف یہ دھن ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ پیسے کما لیے جائیں، چاہے حلال ہو یا حرام۔ اسی طرح بعض اوقات علم کی کمی کے باعث ہم بہت سے لین دین ایسے کر رہے ہوتے ہیں کہ حرام میں پڑ جاتے ہیں اور ہمیں معلوم تک نہیں ہوتا۔ اس لیے جو چیزیں واضح طور پر حرام ہیں ان سے تو ہر حال میں بچیں، اور اس کے ساتھ ساتھ علم دین بھی ضرور حاصل کریں تاکہ کسی ایسی چیز میں نہ پڑیں جس میں لا علمی کی وجہ سے حرام میں پڑنے کا خطرہ ہو۔ اللہ پاک ہمیں صرف اور صرف حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے اور حرام کے سائے سے بھی محفوظ فرمائے۔ آج کے پروگرام کا وقت اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اگلے ہفتے ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، مسجد برو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔